کاروان ملت غالباً 1936 کی بات ہے، جبکہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت ہندوستان کا پہلا الیکشن ہوا۔ ہر طرف انتخابی سرگرمیوں کی دھوم تھی، لوگ نہایت جوش و خروش میں تھے۔ اسی زمانے میں مولانا اقبال احمد سہیل کا یہ شعر پہلی بار میرے کانوں نے سنا۔ ایک کاروان ملت اٹھ تو بھی گامزن ہو، ہر سمت سے صدائیں آتی ہیں طریقوں کی۔ 1936 سے پہلے اور اس کے بعد کی تاریخ بتاتی ہے کہ ملت کے قافلے اٹھے، مسلم رہنماؤں نے بے شمار تعداد میں طوفان خیز تحریکیں چلائیں۔ ان سرگرمیوں سے لوگوں نے بہت بڑی بڑی امیدیں وابستہ کر لیں، جس کا ریکارڈ ماضی کے نظم و نثر کے ذخیرے میں اب بھی موجود ہے۔ طفیل احمد منگلوری نے روشن مستقبل کے نام سے ضخیم کتاب لکھی۔ مولانا ظفر علی خان نے اپنی ایک نظم میں یہ اعلان کیا: عنقریب اسلام کی فصل بہار آنے کو ہے۔ ان سرگرمیوں پر نصف صدی سے زیادہ کی مدت گزر چکی ہے، مگر ابھی تک اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہ آ سکا۔ اب ہمارے لکھنے اور بولنے والے دشمنان اسلام کی ان سازشوں کے انکشاف میں مشغول ہیں جنہوں نے ہماری پچھلی نسل کی طوفانی کوششوں کو بے نتیجہ کر دیا ہے، مگر یہ صرف خود فریبی ہے، کیونکہ خدا کا اٹل قانون ہے کہ اس دنیا میں کوئی قوم ہمیشہ اپنی داخلی کمیوں کی بنا پر بازی ہارتی ہے، نہ کہ بیرونی سازشوں کی بنا پر۔ موجودہ زمانے کے مسلم رہنماؤں نے اپنی قوم کو جو رہنمائی دی، وہ ایک لفظ میں یہ تھی کہ ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر آگے بڑھو اور ساری دنیا میں اسلام کا جھنڈا گاڑ دو۔ اس رہنمائی میں بیک وقت دو غلطیاں تھیں۔ اس میں انتہائی معصومانہ طور پر یہ فرض کر لیا گیا کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں قرآن ہے اور ان کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہے، حالانکہ اصل واقعہ یہ تھا کہ صدیوں کے زوال کے نتیجے میں قرآن سے مسلمانوں کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا اور قساوت کے نتیجے میں ان کے دل اللہ کے خوف سے خالی ہو چکے تھے۔ ایسی حالت میں ضرورت تھی کہ لمبی اور خاموش جدوجہد کے ذریعے جدید مسلم نسلوں کے دماغ میں دوبارہ قرآن کی روشنی پیدا کی جائے اور ان کے دلوں کو دوبارہ خدا کے خوف سے کانپنے والا بنایا جائے۔ یہ ایک بے حد صبر آزما کام تھا، مگر مسلم رہنماؤں نے اس داخلی محاذ پر محنت کیے بغیر خارجی نعروں پر قوم کو دوڑانا شروع کر دیا۔ چنانچہ ان کی ساری کوششوں کا نتیجہ اس چھت کا سا ہوا جو دیمک زدہ لکڑی کے اوپر کھڑی کر دی گئی ہو۔ اس رہنمائی میں دوسری بھیانک غلطی یہ تھی کہ انہوں نے زمانے کے فرق کو نہیں سمجھا۔ قدیم زمانے میں تلوار طاقت کا نشان تھی، موجودہ زمانے میں علم طاقت کا نشان ہے، مگر مسلم رہنما اندھوناک حد تک اس فرق سے بے خبر رہے۔ انہوں نے ناقابل فہم نادانی کے تحت سائنس کے دور میں ہر طرف تلوار کا ترانہ گانا شروع کر دیا۔ اس غلط رہنمائی کا یہ نتیجہ ہوا کہ پوری کی پوری نسل جنگجوانہ ذہنیت میں مبتلا ہو گئی۔ ہر شخص بس جنگ اور ٹکراؤ کی اصطلاحوں میں سوچنے لگا۔ جس کے پاس تلواری جنگ چھیڑنے کا موقع تھا، اس نے اپنے مفروضہ دشمن کے خلاف تلواری جنگ چھیڑ دی، اور جن لوگوں کے پاس صرف الفاظ تھے
انہوں نے الفاظ کی لامتناہی بمباری کا مشغلہ اپنے لیے اختیار کر لیا۔ اس انداز کار کے نتیجے میں نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ مسلمانوں میں وہی آوازیں مقبولیت کا درجہ حاصل کرتی ہیں جو جنگجوانہ لہجے میں بولی گئی ہوں۔ تعمیر اور حقیقت پسندی کی بات مسلمانوں کو اپیل نہیں کرتی۔ جنگجوانہ نعروں پر فی الفور ان کی بھیڑ جمع کی جا سکتی ہے، مگر پرامن اور خاموش پروگرام کے نام پر انہیں بلائیے تو آپ کا پنڈال بالکل سونا پڑا رہے گا۔ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کا پورا ادب اور ان کی تمام سرگرمیاں اسی نہج پر قائم ہو گئی ہیں۔ ان کی ہر تحریک میں کسی نہ کسی اعتبار سے یہی روح کار فرما ہے۔ آپ ان کے جس فکری یا عملی رخ کا مطالعہ کیجیے، ہر جگہ آپ کو اسی کی جھنکار سنائی دے گی۔ نثر کے دور میں شاعری، خاموش تدبیر کے دور میں خطابت، عملی منصوبہ بندی کے دور میں لفظی ہنگامہ آرائی، تعمیر کے دور میں تخریب، پرامن جدوجہد کے دور میں عسکری سرگرمی، سائنسی تفکیر کے دور میں روایتی تفکیر، حقائق کی بنیاد پر اٹھنے کے دور میں خوش خیالیوں کی بنیاد پر اٹھنے کا خواب، سب اسی کے مظاہر ہیں، اور یہی مختصر طور پر موجودہ زمانے کے تمام مسلمانوں کی رہنمائی کا خلاصہ ہے۔ اس قسم کی ہر کوشش خلاف زمانہ حرکت کی مستحق تھی، اور خلاف زمانہ حرکت کبھی کسی کے لیے نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی۔ ملت کے کاروان کو دوبارہ متحرک کرنے کے لیے شاعری اور خطابت اور انشا پردازی کا انداز صرف الٹا نتیجہ پیدا کرنے والا ہے۔ اس قسم کی پرجوش لفاظی کا نتیجہ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ ایک پچھڑی ہوئی قوم دوبارہ خوش فہمیوں کے گڑھے میں گر کر رہ جائے۔ اس وقت کرنے کا کام یہ ہے کہ ملت کے افراد میں دوبارہ سچی دینی روح پیدا کی جائے، ان کو کلمہ گو کی سطح سے اٹھا کر کلمہ فہم کی سطح پر لایا جائے، تقلیدی ایمان کی جگہ ان کے اندر زندہ اور شعوری ایمان پیدا کیا جائے، ان کے عقیدے کو دوبارہ فکری انقلاب بنا دیا جائے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ملت کو عصر حاضر کے تقاضوں سے باخبر کیا جائے۔ ایک روایت میں مومن کو بصیرن بھی زمانے ہی، اپنے زمانے سے باخبر انسان بتایا گیا ہے۔ یہ بلا شبہ انتہائی اہم ہے۔ اس کے بغیر ملت کا قافلہ اپنی مطلوبہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی کے ساتھ یہ بھی لازمی طور پر ضروری ہے کہ مسلمانوں کو ایک دائی گروہ کی حیثیت سے اٹھایا جائے۔ کسی قوم کے اندر بلند فکری اور اعلیٰ حوصلگی کی خصوصیات ہمیشہ اس وقت پیدا ہوتی ہیں جبکہ اس کے پاس کوئی برتر عالمی پیغام ہو جس کی تمام قوموں کو ضرورت ہو۔ کسی قوم کی سب سے بڑی نفسیاتی دولت اس کا یہ احساس ہے کہ اس کے پاس ایک اعلیٰ نظریہ ہے، ایک ایسا نظریہ جو اپنی صداقت اور نفع بخشی کی بنا پر اس قابل ہے کہ وہ تمام اقوام عالم تک پہنچے۔ یہ احساس ہی دراصل وہ سب سے بڑا سرچشمہ ہے جو کسی قوم کے افراد میں بلند ہمتی اور اولو العزمی کے تمام اعلیٰ اوصاف پیدا کرتا ہے۔ مسلمانوں کو دعوت کی بنیاد پر کھڑا کرنا، ایک طرف خدا کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچانے کا انتظام ہے، دوسری طرف یہی وہ عمل ہے جو مسلمانوں کے موجودہ جمود کو ختم کر کے انہیں سیلاب کی مانند رواں بنانے والا ہے۔ یہی عمل انہیں اس قابل بناتا ہے کہ وہ زندگی کی ہر شاہراہ میں داخل ہو جائیں۔ لارڈ لوتھین برطانیہ کے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ اپنی وفات سے 2 سال پہلے 1938 میں ہندوستان آئے اور مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں تقسیم اسناد کے موقع پر خطبہ پڑھا۔
اس خطبہ میں انہوں نے مسلمان نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، یورپ اپنے سیاسی، معاشی، تمدنی اور آئلی مسائل کا تسلی بخش حل دریافت کرنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ آپ حضرات کا دعویٰ ہے کہ اسلام زندگی کا مکمل دستور العمل ہے اور اس میں اجتماعی مسائل کا بہترین حل موجود ہے۔ اس لیے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ بلاد مغرب میں جا کر وہاں کے باشندوں کو اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کریں۔ یورپ کے ایک ذمہ دار شخص نے ایک مسلم ادارے میں یہ بات اب سے 50 سال پہلے کہی تھی، مگر نصف صدی گزر گئی۔ اس پوری مدت میں کوئی بھی قابل ذکر مسلمان نہیں اٹھا جو خدا کا دین لے کر اہل یورپ کے درمیان دیوانہ وار داخل ہو جائے۔ موجودہ زمانے میں مختلف اسباب کے تحت مسلم شخصیتوں کے یورپ کے سفر ہوتے رہتے ہیں، مگر یہ تمام اسفار صرف یورپ میں قیام کرنے والے مسلمانوں کے درمیان ہوتے ہیں، نہ کہ حقیقتاً یورپ کے ان اصل باشندوں کے درمیان جن کے ایک فرد لارڈ لوتھین تھے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اسلامی کریکٹر کی حفاظت کے لیے ہمارے تمام چھوٹے بڑے لیڈر میدان جہاد میں سرگرم ہیں، مگر کسی لیڈر کو یہ سوچنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ کیا وجہ ہے کہ پچھلے 50 سال کے اندر علی گڑھ نے کوئی ایک قابل ذکر فرد ایسا پیدا نہیں کیا جو انگریزی زبان اور ان علوم سے واقفیت حاصل کر کے یورپ جائے اور وہاں کے غیر مسلم باشندوں کو اسلام کا پیغام پہنچائے۔ اسلامی کریکٹر کی حفاظت کا مطلب اگر صرف یہ ہے کہ مسلم یونیورسٹی میں مسلمانوں کے داخلے اور ملازمت کا حق محفوظ رہے، تو یہ اسلام کے ساتھ مذاق کرنا ہے۔ یہ اپنے قومی اغراض کے لیے اسلام کا نام استعمال کرنا ہے، اور جو لوگ اپنی قومی اغراض کے لیے اسلام کا نام استعمال کریں وہ اللہ کے یہاں غضب کے مستحق ہوتے ہیں، نہ کہ رحمت و نصرت کے مستحق۔ لارڈ لوتھین کی مذکورہ تجویز پر عمل کرنے کے لیے انگریز دانی کی ضرورت تھی، اس لیے عام مسلمان رہنماؤں کے لیے یہ عذر ہو سکتا ہے کہ وہ انگریزی نہیں جانتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اور دعوتی موقع پیدا کیا تھا۔ اس موقع کو استعمال کرنے کے لیے اپنی مادری زبان ہی کافی تھی، مگر یہاں بھی ہمارے رہنما 100% ناکام رہے۔ یہ امکان نو آبادیاتی نظام نے پیدا کیا تھا۔ یورپ کی قومیں جدید طاقت کے زور پر ساری دنیا میں پھیل گئیں اور جگہ جگہ انہوں نے اپنا اقتدار قائم کر لیا۔ اس قسم کے لوگ خود اپنی ضرورت اور مصلحت کے تحت ہر جگہ کی مقامی زبان بھی سیکھتے تھے۔ مثلاً جو انگریز اس زمانے میں ہندوستان آئے، انہوں نے یہاں کی مقامی زبان بھی سیکھی، اور یہ حیثیت اس زمانے میں جس زبان کو حاصل تھی وہ اردو زبان تھی۔ جن ہندوستانیوں کی عمریں 50 سال سے اوپر ہیں وہ بخوبی طور پر اس واقعے کو جانتے ہیں کہ 1947 کے انقلاب سے پہلے ہندوستان میں سب سے زیادہ بولی اور سمجھی جانے والی زبان اردو تھی۔ تاہم جو لوگ بعد کے زمانے کی پیداوار ہیں ان کے سمجھنے کے لیے یہاں بھی ایک حوالہ نقل کرتا ہوں۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا 1984 نے اردو زبان کے تحت جو کچھ لکھا ہے اس میں ایک بات یہ ہے کہ 1947 کی ملکی تقسیم سے پہلے اردو زبان شمالی ہند کی عمومی طور پر بولی جانے والی زبان تھی، جو اس وقت ہندوستانی یا کھڑی بولی کہی جاتی تھی۔ ایک واقعہ، میجر جنرل اجیت انیل ردارا 1915 میں ہندوستانی فوج میں داخل ہوئے۔ اب ان کی عمر 90 سال ہو چکی ہے۔ ٹائمز آف انڈیا 15 اکتوبر 1986 کے ایک اسٹاف رپورٹر سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے پچھلے زمانے کی اپنی بہت سی یادداشتیں بتائیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں جو واقعات بتائے ان میں سے ایک واقعہ یہ تھا۔
1947 سے پہلے جب وہ فوج کی باقاعدہ سروس میں تھے تو فیض احمد فیض بھی ان کے تحت کام کرتے تھے۔ فیض کا تعلق فوج کے رابطۂ عامہ کے شعبے سے تھا۔ ایک بار فیض کے ذمے یہ کام سپرد ہوا کہ وہ اس وقت کے وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی تقریر کا ہندوستانی زبان میں ترجمہ کریں۔ فیض نے ترجمہ کر کے بھیج دیا۔ اس کے بعد فیض احمد فیض اور میجر جنرل ردارا دونوں وائسرائیگل لاج بلائے گئے تاکہ وہ ادائیگی الفاظ کے معاملے میں وائسرائے کی رہنمائی کر سکیں۔ اس کے بعد میجر جنرل ردارا کے الفاظ یہ ہیں: جب فیض احمد فیض اور میں وائسرائے کی ملاقات کے لیے گئے تاکہ الفاظ کی ادائیگی کے معاملے میں ان کی مدد کریں تو ماؤنٹ بیٹن اپنے موجودہ راشٹرپتی بھون کے کمرے میں ادھر سے ادھر چل رہے تھے اور اپنی تقریر کو دہرا رہے تھے۔ اس وقت وہ بالکل صاف ہندوستانی بول رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ہم کو سخت تعجب ہوا۔ یہ واقعہ 1947 سے پہلے اس دور کی یاد دلاتا ہے جبکہ ملک میں ہندوستانی یا اردو کا غلبہ تھا۔ ملک کے اعلیٰ ترین حکام بھی اردو اور ہندوستانی کو بولتے اور سمجھتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ ہندوستان کی اردو بولنے والی قوم اور حکمرانوں کے درمیان زبانوں کا وہ فاصلہ موجود نہ تھا جو آج پایا جا رہا ہے۔ اس بات کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت دائی کی جو زبان تھی وہی مدعو کی زبان بھی تھی۔ مگر کیسی عجیب بات ہے کہ دائیوں کے گروہ نے اس امکان کو 1% بھی استعمال نہیں کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہمارے لیڈروں نے اس زمانے میں ان حکمرانوں سے بے شمار ملاقاتیں کی، مگر یہ تمام لیڈر ان حکمرانوں سے صرف مانگنے کے لیے ملتے تھے، نہ کہ انہیں دینے کے لیے۔ وہ یہی کرتے رہے یہاں تک کہ وہ دور ختم ہو گیا جس میں اردو زبان نے عوامی اہمیت حاصل کی تھی۔ اردو اگرچہ اب بھی اس ملک میں باقی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ باقی رہے گی، مگر یہ ایک واقعہ ہے کہ دائی اور مدعو کے درمیان رابطے کی زبان کی حیثیت سے اس کی سابقہ اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ اب مسلمانوں کو ماضی کا نوحہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب انہیں یہ کرنا ہے کہ ملک کی قومی زبان نیز علاقائی زبانوں کو سیکھیں تاکہ اردو کی سطح پر جو رشتہ ختم ہو گیا ہے اس کو دوسری زبانوں کی سطح پر دوبارہ حاصل کیا جا سکے۔ یہی ماضی کی غلطی کی واحد تلافی ہے۔ مسلمانوں کو بین الاقوامی زبان بھی سیکھنا ہے اور اسی کے ساتھ ملکی اور قومی زبان بھی۔ اس طرح وہ موجودہ دنیا میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکتے ہیں اور آج کی دنیا میں ایک دائی گروہ کی حیثیت سے نمایاں ہو سکتے ہیں۔